اکیلے رہنا بھی بری عادت میں آتا ہے، مگر جب آپ اکیلے رہنے کے عادی ہوتے ہیں پھر آپ لوگوں کے پیچھے بھاگنا بند کر دیتے ہیں۔ توبہ کا خیال خوش بختی کی علامت ہے، کیونکہ جو اپنے گناہ کو گناہ نہ سمجھے وہ بہت بڑا بدقسمت ہے۔ اپنے غموں اور پریشانیوں کو سینے میں دفن کر دو، اگر چہرے پر سجاؤ گے تو کمزور ہو جاؤ گے۔ ہم اللہ کو کبھی پہلا اور واحد آسرا نہیں مانتے، بلکہ ہمیشہ آخری آسرا سمجھتے ہیں، اس لیے بھٹکے رہتے ہیں۔ میں نے گناہوں میں ڈوبے لوگوں کو راتوں کو روتے دیکھا اور نیکی کرنے والوں کو دوسروں پر ہنستے دیکھا ہے۔ بعض لوگوں کے مرنے سے بہت سے لوگ مر جاتے ہیں اور بعض لوگوں کے مرنے سے بہت سے لوگ جینے لگتے ہیں، یہ اپنے اپنے کردار کا نتیجہ ہے۔ اگر ہم سے غلطی ہو جائے تو ابلیس کی طرح دلیر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ معافی مانگ لینی چاہیے، کیونکہ ہم ابن آدم ہیں، ابن ابلیس نہیں۔ آنسو اپنی بخشش کے لیے اللہ کے سامنے بہائیے اور مسکراہٹ اللہ کی مخلوق میں بانٹ دیجیے، یہی بندگی کا تقاضا ہے اور انسانیت کی معراج ہے۔ صورت بغیر سیرت کے ایسا پھول ہے جس میں کانٹے زیادہ ہوں اور خوشبو بالکل نہ ہو۔ حقیقی اور بے لوث تعلق وہ ہوتا ہے جو وقت، حالات، ضرورت اور مزاج کے بدلنے کے باوجود بھی قائم رہے۔ ایک تلخ حقیقت: پیسہ انسان کو اوپر لے جا سکتا ہے، لیکن انسان پیسہ اوپر نہیں لے جا سکتا۔ اگر تم مثبت کی بلندیوں کو چھونا چاہتے ہو تو اپنے دل میں انسانیت کے لیے نفرت کے بجائے محبت آباد کر لو۔ بہت سے لوگ خوفزدہ ہو جائیں گے اگر آئینے میں اپنے چہرے کی جگہ اپنے کردار نظر آنے لگے۔ آپ کا دل بہت قیمتی ہے، کوشش کریں اس میں وہی رہے جو اس میں رہنے کے قابل ہے۔ کچھ لوگ برداشت کی اس انتہا پر ہوتے ہیں جو اپنے دکھ سناتے ہوئے یوں ہنستے ہیں کہ سننے والا رو پڑے۔ جو تمہیں باہر سے سخت نظر آتے ہیں تم اندر ان کے دیکھ لو تو پھر تمہیں بھی ان پر ترس آنے لگے گا۔ اگر نیتوں کا اثر چہروں پر نظر آنے لگتا تو ہمارے معاشرے کا ہر فرد نقاب کرنے پر مجبور ہو جاتا۔ کسی نامحرم کی محبت میں گمراہ ہو کر شکوہ مت کرے۔ جس رشتے کی اسلام میں گنجائش ہی نہیں اس میں برکت کیسے آ سکتی ہے؟ مطلبی رشتے کوئلے کی مانند ہوتے ہیں، گرم کرو تو ہاتھ جلا دیتے ہیں، ٹھنڈا کرو تو ہاتھ ہی کالے کر دیتے ہیں۔ دونوں معاملات میں انسان بے بس ہے، غم سے بھاگ نہیں سکتا اور نہ ہی پیسوں سے خوشی خرید سکتا ہے۔ کچھ لوگ ہماری زندگی کا ایک ورق پڑھ کر پوری کتاب ہی لکھ لیتے ہیں۔ ایسا ممکن ہی نہیں کہ اللہ نے جو آپ کے نصیب میں لکھ دیا ہو وہ کسی اور کے پاس چلا جائے۔ اگر تم زندگی میں کانٹے بوتے جاؤ گے تو تمہاری آنے والی نسلیں اس راستے پر لہولہان ہو جائیں گی۔ تکیے پر آنسو بہانے سے حالات نہیں بدلتے، جائے نماز پر آنسو بہاؤ، ساری پریشانیاں بہہ جائیں گی۔ ماں باپ کے ساتھ تمہارا سلوک ایسی کہانی ہے جو پڑھتے تم ہو لیکن تمہاری اولاد تمہیں پڑھ کر سناتی ہے۔ کبھی کبھی انسان اتنا بے بس ہو جاتا ہے کہ امیدیں، دعائیں، یقین اور ہمت سب آنکھوں کے راستے بہنے لگتا ہے
اس معاشرے میں عورت کا مرتبہ کیسے بلند ہو سکتا ہے جہاں مردوں کی لڑائی میں گالیاں ماں بہن کی دی جاتی ہوں؟ کچھ لوگ مسکراہٹیں بکھیرتے رہتے ہیں اور احساس بھی نہیں ہونے دیتے کہ وہ خود اندر سے کب کے مر چکے ہیں۔ جب کوئی آزمائش شروع ہوتی ہے تو اس وقت تک ختم نہیں ہوتی جب تک اس سبق کو نہ سیکھا جائے جو اس میں پوشیدہ ہے۔ ٹھیک وقت پر پیے ہوئے کڑوے گھونٹ انسان کی زندگی کو میٹھا کر دیتے ہیں۔ صبر دو طرح کا ہوتا ہے، ایک پسندیدہ چیزوں کے لیے صبر کرنا، دوسرا ناپسندیدہ چیزوں پر صبر کرنا۔ صبر کا گھونٹ دوسروں کو پلانا آسان ہے، خود پیتے ہوئے پتہ چلتا ہے کہ ایک قطرہ پینا کتنا مشکل ہے۔